ملک، الیکشن وقت پر ہوں بہت بڑی بات ہے، الیکشن صاف شفاف ہوں شاید یہ اب ریلیونٹ نہیں رہا. یہ بات سخت ہے، تلخ ہے، بہت سے لوگوں کو شاید بری بھی لگے، لیکن آج کی حقیقت شاید یہی ہے. الیکشن کا ہو جانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. الیکشن کے اندر کون کون سی جماعت کس کس طریقے سے حصہ لے گی، کس کس آشرواد یا بلیسنگ کے ساتھ آئے گی، اس کا منظرنامہ آپ کو کچھ حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک واضح ہوتا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آنے والی حکومت ہوگی کس طرح کی؟ کیا ہم دوبارہ ایک مخلوط اور قومی حکومت ٹائپ سیٹ اپ دیکھنے جا رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ماضی کے اندر اس حکومت کو مختلف نام دیے گئے ہیں. عمران خان صاحب کے وقت ہائیبرڈ رجیم کہا گیا، ان کے بعد آنے والی پی ڈی ایم کی حکومت کو ہائیبرڈ پرو رجیم کہا گیا، اور اب شاید یہ کہا جاتا ہے کہ ہائیبرڈ پرو میکس کی صورت میں یہ حکومت تشکیل دی جائے گی. اس حکومت کے اندر شاید ہر ایک شامل ہوگا سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. تعجب کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا سینئر ایلیمنٹ جو کہ اب بھی موجود ہے، جس کا تعلق نہیں ہے کسی بھی طرح سے 9 مئی کے واقعات سے یا توڑ پھوڑ سے یا انتشار سے، کیا ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نشان کے ساتھ انتخابات کے اندر آئیں، الیکشن لڑیں؟ الیکشن جیت سکتے ہیں تو اپنے زور بازو پر جیتیں اور کم از کم ایک ہیلتھی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. لیکن شاید یہ ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ یہ ہے کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے، چاہے لنگڑا لولا جیسا بھی الیکشن ہو اسے کروا دینا ہے. اس کی مورل ویلیو کتنی ہے اور اس کے ہو جانے کے بعد آنے والی حکومت کی مورل اتھارٹی یعنی اخلاقی اتھارٹی کتنی ہوگی، شاید یہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی آپ سوچتے ہیں، ابھی ریسنٹلی جب الیکشنز کے حوالے سے کیس آیا سپریم کورٹ کے اندر تو عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی الیکشنز کے ہونے پر کوئی سوال نہ اٹھائے، نہ ہی یہ کہے کہ نہیں کوئی اس پہ ابہام ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ابہام ہے، لیکن ہاں بحیثیت پاکستانی آج یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ الیکشن جب ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیا دوبارہ ایک مخلوط حکومت ملک کے مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ جو سویلین سپیس پچھلے کچھ عرصے میں ایروڈ ہوئی ہے اور اب جو بڑی لمیٹڈ سی سویلین سپیس رہ گئی ہے، اس کے اندر آنے والی حکومت فنکشن کر سکے گی. جو کہ دعوے دار ہیں آنے والی حکومت بنانے کے اور میجورٹی لینے کے، اپنا وزیر اعظم لانے کے، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. اس لمیٹڈ سویلین سپیس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کیا کر سکتی ہے؟ جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں فریقین کا حصہ ہوتا ہے اور وہ فریقین کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ایک طرف سیاست ہے، دوسری طرف ہمارے ملک میں ایور لاسٹنگ جو اتھارٹی ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مدد صاحب یہ بتائیے کہ سر آپ کے نزدیک یہ اب اگر کوئی چیز کامن ہے تو جو عاصمہ شاہی صاحبہ نے کہا ہے وہ ہے آنکھ کا تارا، وہ پھر کوئی بھی بن سکتا ہے جو ایک کامن فیکٹر ہے. تو اس دفعہ مسلم لیگ نون بے شک اس تاثر سے جان چھڑانے کے لیے بار بار کہتی ہے، میاں نواز شریف صاحب بار بار ذکر اپنے دور کا کرتے ہیں جس میں ان کے خلاف جب وہ زیر عتاب آئے اور پھر ان کی حکومت ختم کی گئی. کامن فیکٹر شاید یہی ہے کہ آنکھ کا تارا ہونا. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ آنکھ کا تارا بنتے بنتے جو بھی اس دفعہ ہوگا اس کا نتیجہ ہمارا ملک کس طرح سے کیا اس کا متحمل ہوگا؟ کیا جو ایک مخلوط حکومت کسی بھی صورت میں سامنے آئے گی مائنس پی ٹی آئی اور ایون مائنس پی ٹی آئی سینئر ایلیمنٹ، اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ ملک کو آگے لے جا سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ جی شکریہ منیب. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں، بلکہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم سیاسی طور پہ پیچھے جا رہے ہیں، ہم اپنی سوچ سمجھ میں پیچھے جا رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل اپروچ جو ہے وہ بہت ہی نیگیٹو ہو گئی ہے. ایون اگر میں کہوں کہ ہماری ٹیلی ویژن میں میڈیا کی جو پولرائزیشن ہے اس سے مزید لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن بھی پھیل گیا ہے، غصہ بھی ہے کہ ہم ان کو صحیح صورتحال نہیں بتاتے. ہم ایک پوزیشنز لے لیتے ہیں، اتنی پولرائز پوزیشن لے لیتے ہیں، جو جس کا حامی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. دیکھیے یہی بیسک سوال یہ ہے کہ کسی کی آنکھ کا تارا میں کیوں ہوں؟ میں بنیادی طور پہ اگر ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہوں، پالیٹکس پہ بلیو کرتا ہوں، تو میں صرف عوام کی آنکھ کا تارا ہونا پسند کروں گا. اس کے علاوہ جو بھی کوئی تیسرا فریق اپنی آنکھ کا تارا مجھے بنانے کی کوشش کرے گا وہ دراصل نگیشن ہوگی ڈیموکریسی کی. اور یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ رہا ہے. 2018 میں کوئی آنکھ کا تارا، 2024 میں کوئی آنکھ کا تارا. اور صرف یہی نہیں ہوتا، جو 2018 میں آنکھ کا تارا ہوتا ہے وہ 2024 میں جو ہے وہ غدار ٹھہرا دیا جاتا ہے. جو اس وقت آنکھ کا تارا نہیں ہوتا وہ اس وقت کا غدار ہوتا ہے.
تو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے غداروں اور وفاداروں میں جو ہے وہ فرق مٹا دیا ہے. آج اگر جس طرح ابھی آسمہ کہہ رہی تھیں کہ اگر 9 مئی کے افسوسناک اور قابل مذمت واقعات ہیں تو اس میں پوری پارٹی تو ملوث نہیں ہے, تو اس کی سزا پوری پارٹی کو کیوں دی جاتی ہے؟ اسی طرح ہم نے کراچی میں بھی اسی طرح کی سیاست دیکھی. تو ہمارے یہاں سیاست بہت پریڈکٹیبل ہوتی جا رہی ہے. ہمارے یہاں الیکشنز بہت پریڈکٹیبل ہوتے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کون سی جماعت آ سکتی ہے اس وقت. اور یہ جو ہم رائے بناتے ہیں یہ کسی کی پرفارمنس کی بیس پر نہیں بناتے, جو کہ سب سے بڑا ہونا چاہیے ڈیموکریسی میں. ہم بناتے ہیں کہ کون کس کی آنکھ کا تارا اب ہے اور کون کس کی آنکھ کا تارا نہیں رہا. اس کی بنیاد پر ہم اپنا بیانیہ بناتے ہیں, اور یہی سب سے بڑی نگیشن ہے ڈیموکریسی کی. تو اس وقت جو صورت, ایسے میں سیاسی استحکام ملک میں کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اتنی آبویس چیزیں کریں گے. کیسے کون سی حکومت جو بھی جمہوری بنیاد پہ الیکشن میں حکومت آتی ہے وہ قومی حکومت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں قومی حکومت کا جس طرح مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس کا کانسیپٹ کہ جی ساری جماعتیں ہوں تو قومی حکومت ہو. کیوں؟ اگر لوگوں نے کسی ایک جماعت کو 2/3 میجورٹی دی ہے تو میں اس کو قومی حکومت کیوں نہ کہوں؟ بالکل ٹھیک. میرے نزدیک وہی قومی حکومت ہے جو عوام کے منتخب ووٹوں سے منتخب ہو کے. یہ آپ نے درست بات کہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتوں کا اکٹھا ہو جانا یا ہر ایک کو چھوٹا چھوٹا شیر آنا وہ قومی حکومت ہے. یہ دیکھیے بہت بیسک سی چیز ہے منیب کہ ایک پارٹی, اصل میں یہ پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک پارٹی ایون اس کے پاس تھن میجورٹی ہو, اس کو رائٹ ہوتا ہے حکومت کرنے کا. آپ نے دنیا میں مثالیں ہیں, ہندوستان کی مثالیں ہیں, برطانیہ کی مثالیں ہیں کہ ایک ووٹ پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پورے ٹینیور کمپلیٹ کرتی ہیں. بالکل. تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے یہاں یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ہمارے یہاں جی ابھی بھائی آپ تجربہ پیدا کریں. ایک جماعت منتخب ہو کر آتی ہے, آپ اس کو 5 سال حکومت کرنے دیں, اچھی ہے بری ہے. ہمارے تجربے سر اور طرح کے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ان کے چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے درخواست آلریڈی موجود ہے. الیکشن کمیشن میں غالباً 28 نومبر کو اس کی سماعت ہے. توشہ خانہ کے کیس کے بعد یعنی کنوکشن کے بعد یہ درخواست دائر کی گئی تھی. اب دلچسپ بات یہ ہے اس وقت جو حالات ہے, اور میرا سوال بریک پہ جانے سے پہلے یہی تھا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ان کی غلطیاں ہیں, بلنڈرز ہیں جو انہوں نے کیا ہے, اس کی معافی مل سکتی ہے؟ اور اگر نہیں مل سکتی تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ پارٹی زیر عتاب آئی, پارٹی تتر بتر ہو گئی, کچھ لوگ بھاگ گئے, کچھ لوگ کی لانڈرنگ ہو گئی یعنی ان کو ڈرائی کلین کر لیا گیا, کچھ لوگ ابھی بھی ہائیڈنگ میں ہیں. پارٹی کا سٹرکچر ختم ہے اس لیے کیونکہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے, کیمپین کرنے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی خود جیل میں, وائس چیئرمین جو ہیں وہ جیل میں ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے پرویز الہی صاحب وہ جیل میں ہیں, سیکرٹری جنرل اس وقت میں اس لیے کہوں گا کہ وہ ہائیڈنگ میں ہیں, عمر ایوب صاحب ان کا پتہ کچھ نہیں چلتا, اور باقی حالت جو ہیں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ پارٹی کنیکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مظہر عباس صاحب مجھے ذرا پہلے آپ سر بتائیے گا, یہ میں نے سوال اس لیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہے لیکن میں نے اس لیے سیدھا پوچھ لیا کہ سر کیوں معاف نہیں کیا جا سکتا عمران خان کو؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا اور 9 مئی اور کسی کے کھاتے میں نہیں ڈلا, یا یہ اس سے زیادہ ہے, انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو بہت ہی زیادہ ناقابل معافی ہے؟ منیب ایک لائن صرف وہ پچھلے سیگمنٹ کی جو عادل بات کر رہے تھے. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق سندھ سے تھا لیکن وہ پنجاب کے سب سے بڑے لیڈر تھے. جی, بے نظیر بھٹو کو 4 صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا. عمران خان کی پارٹی جو جیت کر آئی تھی تو وہ 4 صوبوں سے جیت کر آئی تھی. تو ہمارے یہاں جو قومی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے نا, میں پھر وہی بات کو دہراؤں گا, اس لیے کہ جب بنگالیوں کی میجورٹی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میجورٹی اوپینین مانی جائے, نہیں مانی گئی. پھر جب ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تو ہم نے یہ کانسیپٹ دیا کہ نہیں جی میجورٹی وہ ہے. پھر ہم یہ کانسیپٹ, اصل چیز یہ نہیں, اصل چیز یہ کہ آپ ڈیموکریسی پورے ملک میں لانا چاہتے ہیں. یہ اس لیڈر اور اس پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پارٹی کا اسٹرکچر ایسا بنائے, گورنمنٹ کا اسٹرکچر ایسا بنائے کہ کسی صوبے کو یہ فیل نہ ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر نیچرل پروسیس ہو تو کوئی بلوچ, چلیں میں اس کو ذرا آگے لے کے چل رہے ہیں. جی مجھے صاحب آپ ریفلیکٹ کیجیے گا اس پہ پلیز. گورنمنٹ بنانا اور ایک پارٹی کی حکومت دونوں میں فرق کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کے لیے
آپ نے برادری سسٹم اور ان ساری سیاست کو پروموٹ کیا، جس کی وجہ سے آج یہ سوالات اٹھ رہے ہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں. لیکن آپ کا جو ابھی جو بیسک کوشچن ہے وہ یہ کہ عمران خان کو معافی کیوں نہیں مل سکتی. عمران خان کو آپ معافی دیں نہ دیں، عمران خان کو فیئر ٹرائل تو دیں. کسی نواز شریف کو آپ معافی دیں نہ دیں، نواز شریف کو فیئر ٹرائل تو دیں. پرابلم یہاں فیئر ٹرائل کا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں کی جوڈیشری اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے، اتنی پولرائز ہو گئی ہے کہ ہم ججز کو دے کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ججمنٹ کیا آئے گا. جب یہ کانسیپٹ، جب یہ چیز سامنے آ جائے نا، تو پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا جرم کیسا ہے، مسئلہ یہ پچھلے 6-8 مہینے سے 9 مئی چل رہا ہے. جی آپ مجھے بتائیں کہ اس 9 مئی میں کتنے لوگوں کا اب تک ٹرائل شروع ہوا ہے. جب اب 6-7-8 مہینے ٹرائل نہیں شروع ہوتا ایک ہی اتنے سیریس چارج کا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سارے ثبوت موجود ہیں، آپ ہر کسی پارٹی ورکر کو اٹھاتے ہیں. یہ ہم نے عبدالفقار کے پیریڈ میں دیکھا ہے کہ ہر پیپلز پارٹی کے ورکر پر عبدالفقار ٹھوک دیا جاتا تھا. ایم کیو ایم کے کیس میں دیکھا میں ہر کسی ورکر کو اٹھا کے 22 اگست ٹھوک دیا جاتا ہے. ہر کسی کو اٹھا کے اب 9 مئی ٹھوک دیا جاتا ہے. چیز یہ کہ جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کا ٹرائل کرو، انہیں سزا دیں، چاہے وہ عمران خان ہو XYZ. آپ اس کی بنیاد پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈکلیئرڈ بین نہیں کر سکتے. آپ ایک سیاسی پارٹی کو، پوری جماعت کو اس کی سزا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمیں پارٹیوں سے، یہ ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے جو سب تک اس وقت ہمارے ڈیموکریسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل یہ طریقہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوا، کبھی بھی جو ہے اس کے ریزلٹس ہمیں پازیٹیو نہیں ملے. اس کی وجہ سے کہ یو پولیٹیسائز اے سیریس ایشو. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے 9 مئی کے اتنے سیریس ایشو کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا کہ اس ایشو کو اب لوگ سیریسلی نہیں لے رہے. اچھا ان کے لیے کریں گے. اچھا مظہر ٹورڈ دی اینڈ سر میں آپ سے ضرور کنکلوڈ کروانا چاہوں گا. یہ پروجیکٹس تو ہمارے ملک میں چلتے رہے ہیں اور پروجیکٹ فیل ہوتے رہے ہیں، بس دس ٹائم یہ پروجیکٹ روگ ہوا اور اس نے بیک فائر کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ سبق سیکھ لیا گیا ہے کہ جی اب ایسا نئے تجربے نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیے منیب، سبق تو سیاستدانوں کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیکھیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہی پورے معاشرے میں نوٹ کو عزت دو چلی گئی ہے. اب نوٹ کو عزت دی جاتی ہے، ووٹ اسی کی بنیاد پر. نہیں، میں سبق ساروں کی سر بات کر رہا ہوں، مطلب جنہوں نے پروجیکٹ بنایا تھا میں وہی میں کہہ رہا ہوں. ان کا دیکھیں، ان کا واحد سبق یہ ہے کہ سارے پروجیکٹ بند کر دیں، کیونکہ پہلے دن سے ان کا کوئی پروجیکٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا اور وہ ان کے لیے اپنے لیے پرابلم کھڑی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ ایک خاص ڈسپلن سکھاتا ہے. اس انوائرمنٹ میں پالیٹکس جو ہے وہ ان کے اوت میں ہے کہ پالیٹکس نہیں کرنی. بالکل ٹھیک. اگر آپ کے اوت میں یہ ہے کہ آپ نے پالیٹکس نہیں کرنی اور پھر آپ پالیٹکس کرتے ہیں، تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ لانچ کریں وہ ہمیشہ جو ہے وہ باؤنس بیک کرتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا، کبھی آپ نے IGI بنا لی، کبھی آپ نے مہران بینک اسکینڈل کر لیا، کبھی آپ نے ایک چیز کر لی. تو بہتر ہے کہ لیٹ پالیٹیشینز ڈیسائیڈ دیئر اون فیٹ.